نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المرسلات پڑھیں گے۔ سورۃ الدہر مکمل تجوید کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ المرسلات کا آج پہلا سبق پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آپ سے چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کا پڑھنا اور سیکھنا یہ ہمارے لیے نفس اور شیطان سے ایک طرح سے جنگ کرنا ہے، اور اس جنگ کو جیتنے کا حل یہ ہے کہ آپ یہ پکا ارادہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ دل مانے یا نہ مانے، طبیعت ہو یا نہ ہو، مجھے ہر روز 10 سے 15 منٹ اپنے قرآن پاک کو ضرور بضرور دینے ہیں اور اپنی تجوید کو درست کرنا ہے۔ تو جب آپ اس عزم کے ساتھ کریں گی، ٹھان لیں گی، سوچ لیں گی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی قرآن پاک پڑھنے میں اور سیکھنے میں۔ اور دوسرا، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جنت جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے نہیں ملتی کہ جو دل نے چاہا وہ کر لیا اور جنت بھی مل جائے اور اپنی مرضی بھی ہو جائے۔ جنت ملتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی اطاعت کرنے سے۔ جب ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلیں گے تب ہمیں جنت ملے گی۔ اپنی خواہشات، اپنے دل کی مرضیوں پر چلنے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ تو آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ روزانہ کے 10 سے 15 منٹ اپنے قرآن پاک کو ضرور دیں، اپنی تجوید کو درست کریں اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المرسلات مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ اس سبق میں عرفا، اس کے بعد گول دائرہ ہے اور گول دائرے کے اوپر لام الف لا کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جب پڑھا، میں نے وقف کر کے پڑھا عرفا، اور وقف کا یہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ پہلا قاعدہ کہ آخری حرف کو ساکن کر دیں، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ زبر کی تنوین میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر زبر کی تنوین ہے عرفا، عصفا اور نشرہ میں، تو ہم ایک زبر پڑھ کر پھر وقف کریں گے۔ اور وقف کا ایک اہم اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ کی آواز اور سانس دونوں ختم ہو جائیں جب آپ وقف کریں گے۔ ایسے پڑھیں گے عرفا، پھر نئے سانس کے ساتھ فالعاصفات عصفا، پھر نئے سانس کے ساتھ والناشرات نشرا۔ جی، اور اگر ہم وقف نہیں کرتے، یہ تو ہو گیا وقف کی صورت میں ایسے پڑھنا ہے، اور اگر ہم وقف نہیں کرتے، ملا کر پڑھتے ہیں، پھر ہم ایسے پڑھیں گے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا،
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. تو دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے، وقف کر کے بھی اور بغیر وقف کے بھی. اگلی آیت ہے فالفارقات فرقا. فالفارقات، فا کا مخرج کیا پڑھا ہم نے کہ اپنے اوپر والے دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ کی اندرونی تری کو لگانے سے فا نکلتا ہے، اور ایسے ہوا نکلے گی فا نکلتا ہے. تو اب ہم فالفارقاتی غلط ہے، بلکہ اس کے مخرج کے مطابق ادا کریں گے. مخرج کیا ہے کہ اوپر والے دانتوں کی نوک نیچے والے ہونٹ کی اندرونی تری، اندرونی یعنی جو گیلا حصہ ہوتا ہے اس پر اپنے دانتوں کی نوک رکھیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ فا ادا ہوتا ہے. تو ایسے پڑھیں گے فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا. فالملقیاتی میں یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یا کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کے برابر یا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اپنے ہاتھ کی دائیں انگلی کو بند کر لیں اور جتنی دیر اس انگلی کو کھلنے میں لگے گی اتنی دیر اس کو کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. ایسے کہیں گے فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. اب اس آیت میں گول دائرے کے اوپر طاء کی علامت ہے، اور طاء کی علامت یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. تو اب ہم لواقع آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے. اس کو ملا کر پڑھنا درست نہیں ہے. ایسے پڑھیں گے انما توعدون لواقع. اچھا جی، عذراً او نذرا. عذراً عین حلق کے درمیانی حصے سے نکال کر پڑھیں گے. عذراً عذراً غن کی تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے. اور یہ بات تختی نمبر 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں. تو یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے اور جلدی سے پڑھ جائیں گے. عذراً او نذرا. آگے انما، انما میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. انما توعدون، تا واو پیش تو، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ کہلائے گا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ایسے پڑھیں گے توعدون لواقع فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. فَإِذَا النُّجُومُ میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. طُمِسَتْ پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں بھی طُمِسَتْ ہی پڑھا جائے گا اور بغیر وقف کے بھی طُمِسَتْ ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ وقف کے قاعدوں میں سے قاعدہ ایک یہ بھی تھا کہ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں، اور دوسری بات کہ اگر وہ پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے لکھا ہوا ہے. تو طُمِسَتْ وقف کی صورت میں بھی طُمِسَتْ ہوگا اور بغیر وقف کی صورت میں بھی طُمِسَتْ ہی ہوگا. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے. اور ایسے کہیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. را کے نیچے زیر ہے، باریک کر کے پڑھیں گے فُرِجَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ.
آج کے لیے اتنا ہی سبق. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک مرتبہ تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. آمنت بالله صدق الله العظيم.